الاعمال افضل، یا رسول اللہ کہ کون سا کام سب سے اچھا ہے، سب سے اعلیٰ کام، الاعمال افضل، سب سے اونچا کام، کہ میں وہ کام کروں گا تو میں بھی اونچا بندہ بن جاؤں گا۔ معلوم ہوتا ہے کہ بندہ اعمال سے اونچا ہو، اونچے اعمال کرنے سے، اچھے اعمال کرنے سے، یاد رکھیے ہم تو کسی اور چیز میں بڑے ہوئے ہیں کہ بھائی بڑا آدمی کیسے، اچھے اعمال سے، اچھے کردار سے، اچھے کریکٹر سے آدمی اچھا ہوتا ہے۔ کون سا اونچا عمل بتائیں؟ حضور نے فرمایا الایمان باللہ والجہاد فی سبیل اللہ، سب سے اونچا عمل اللہ پہ ایمان لانا۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ یہ ایمان ہمیں ہمارے گھروں میں مل گئے، جو سب سے اونچا عمل، جس کے لیے لوگوں نے، یاد رکھیے صحابہ کرام نے اپنی جانیں قربان کر دی، رشتے ختم کر دیے، توڑ دیے، ماں باپ کا رشتہ چھوڑا، بہن بھائی کا رشتہ چھوڑا، ایمان کے خاطر۔ ہم گھر کے اندر جو ہمارے گھر کے اندر اللہ نے ہم ایمان دیا، فرمایا افضل عمل، سب سے افضل۔ اور پھر میں واضح جو ہے دوست آ رہے تھے، رمضان آ رہے تھے، اتنے خوف زدہ جیسے شیر آ رہے تھے، جیسے ہم ہمارے یہاں تو ہوتا تھا نا، پہلے یہ یہاں گاؤں میں کسی بچے کو ڈرانے پٹھان آ گیا، اب ڈرانے رمضان آ گیا، بھائی رمضان آ رہا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے دعا کرتے تھے کہ اللہم بلغنا رمضان، یا اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ یہ ڈرنے کی چیز نہیں ہے، یہ تو تمنا کرنے کی چیز ہے، آرزو کرنے کی چیز ہے۔ تو بھائی الایمان باللہ، اللہ پہ ایمان لانا۔ ہم تو ہمارے گھروں میں الحمدللہ بیوی بھی مسلمان، بہن بھی، بیٹا بھی، بیٹی بھی، سب مسلمان، شہری کا انتظام ہو رہا ہے۔ ایک دن تو میں نے اپنے دسترخوان میں کھانے کی اتنی چیزیں دیکھی، بچوں سے میں نے کہا یار دیکھو تو صحیح، ہم رمضان سے ڈرتے ہیں، رمضان ہمارے لیے کیا کیا چیزیں لاتے ہیں۔ اب ان کے اگلے دن یاد رکھیے دال روٹی کے سوا دسترخوان میں کوئی چیز نہیں آتی۔ یہ جو نعمتیں اللہ ہمیں عنایت کرتے ہیں، یہ رمضان کی برکت۔ کبھی سوچیں چونکہ ہم لاہور پہ رہتے ہیں، دعا کرتا ہوں کہ سب مسلمان، ابھی رمضان میں چترال میں جو کافرستان ہے، باقی کیلاش، یاد رکھیے میرا جاننے والا کہ ہمارا بھی سلامت میرے گاؤں سے تقریباً 10 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، وہ ایک بہت بڑا بااثر کافر، بہت ہی مطلب یہ کہ جسے کہتے ہیں کہ بھائی سمجھے کہ سردار نواب قسم کا ان کا، ہمارے ساتھ بھی اس کے تعلقات ہم وہاں جاتے تھے۔ تو الحمدللہ اس رمضان میں وہ مسلمان 75 سال تقریباً مسلمان۔ میں جس مسجد میں وہ پڑھاتے ہیں اسی مسجد میں میرے شاگرد قرآن پاک نماز جہاں پڑھتے ہیں، میں نے ان کو سلام میرا بھیجا، میں نے کہا ملنے آؤں گا، لیکن مجھے یاد آیا میں نے اپنے شاگرد سے پوچھا دیکھو وہ تو مسلمان ہو گیا، بیٹا بیٹی بیوی سب کافر ہیں، میں نے کہا اس کے لیے سحری کا انتظام کون؟ کیوں جی کافر تو سوئے رہے، افطاری کا انتظام کون؟ یاد رکھیے وہ لوگ اپنے اسلام کو، اپنے مسلمانی کو لے کے رات کو 2 بجے اٹھ کے کسی اور کے گھر جاتے ہیں، وہاں جا کے سحری کھاتے ہیں، جی ہوٹل تو وہاں ہے نہیں، کبھی ویسے بھی جو نہ پڑھ دے سکتے۔ اللہ کا شکر ادا کریں کہ ہمارے گھر میں ہمیں سحری مل جاتی ہے۔ اپنے اسلام میں عرض یہ کر رہا ہوں، اللہ کے رسول نے فرمایا الایمان سب سے اونچا عمل، افضل عمل کیا ہے؟ الایمان، اللہ پہ ایمان لانا۔ اگر اس نعمت کا احساس نہیں ہے، گھر میں ملا ہے، ان لوگوں کو احساس ہوتا ہے جو ابھی مسلمان ہوتے ہیں کہ اپنے مسلمانی کو اٹھا کے وہ رات کو کہاں کر رہے ہوتے ہیں، افطاری کے لیے کہاں جانا، سحری کے لیے، اور جہاد فی سبیل اللہ۔ فرمایا کہ
جہاد فی سبیل اللہ بڑا اونچا. صحابی نے پوچھا حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ یا رسول اللہ ای الرقاب افضل، کہ کون سا غلام آزاد کرنا سب سے افضل، کس قسم کا غلام؟ کالا غلام، سفید غلام نہیں، مسلمان غلام، کافر غلام، کس قسم کا غلام؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انفسها عند اهلها، فرمایا کہ جو غلام سب سے قیمتی ہے وہ اکثرها ثمنا، اور سب سے قیمتی ہے اور سب سے عمدہ ہے، اس غلام کو آزاد کرنا اللہ کی راہ میں اللہ کو یہ کام بہت پسند ہے. مجھے ٹھیک ہے. صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ اگر میں یہ کام نہ کر سکوں، میرے پاس پیسے ہی کوئی نہیں، غلام بھی کوئی نہیں. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ بڑے درویش صحابی تھے. اگر میں یہ اونچا والا کام نہ کر سکوں تو میں جس بات کی طرف توجہ دلا اب وہ ماننا ہے. اور سے حضور نے فرمایا کہ توحید کو سامنے بھائی غلام آزاد نہیں کر سکتے، عمدہ غلام، قیمتی غلام، فرمایا کیا کرو؟ توحید کو سامنے. آپ اور فرمائیں کبھی آپ نے سنا نہیں ہوگا کہ یہ بھی افضل عمل میں شامل ہے، اونچے عمل میں، اونچی نیکیوں میں یہ شامل ہے. فرمایا کہ توحید کو سامنے بھائی کسی ہنر مند آدمی کی مدد کرو. یہ حدیث کا وہی تو سانیہ کسی ہنر مند آدمی، ہنر اس کے پاس ہے لیکن اس ہنر کو آگے جو ہے نا بھائی بڑھانے کے لیے، اسے رزق پیدا کرنے کے لیے اس کے پاس سرمایہ نہیں. درزی ہے، اتنا آسان مثال دیتا ہوں، ایک درزی ہے، اس کے پاس کپڑا سینے کا ہنر موجود ہے لیکن اس کے پاس مشین نہیں. فرمایا کہ تم اس کو کپڑا سینے کی مشین لے کر دے دو، یہ غلام آزاد کرنے سے بھی بڑی نہیں. افضل ترین اعمال میں سے غلام کو آج کرنے ہے. یہ کام ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ تو میں نے چھوٹی سی مثال دے دی توحید و صانعات کہ بھائی کسی ہنر مند آدمی کی تم کیا کرو؟ مدد کرو سرمایہ فراہم کر کے، تاکہ وہ اپنے ہنر کے ساتھ سرمایہ کو ملا کے اپنے لیے رزق حلال. یہ افضل عمل میں سے ہے. غلام آزاد نہیں کر سکتے یہ کام. کیا خیال ہے ہم اس کو نیکی سمجھیں؟ تو نماز پڑھنے کو نیکی سمجھنا الحمدللہ نیکی تو ہے، روزہ رکھنا نیکی ہے، حج کرنا نیکی، لیکن افضل ترین اعمال میں سے میں نے درس کی مثال دی. بھائی ڈاکٹر بنانا کیا خیال؟ ڈاکٹر بھی ایک ہنرمند آدمی ہوتا ہے نہیں؟ آپ نیت کریں کہ آپ کے پاس جو پیسہ ہے اسے ایک بچے کو ڈاکٹر بنائیں گے، ہنرمند بنائیں گے. یا کوئی ڈاکٹر ہے اس کے پاس کلینک کھولنے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، آپ جگہ اس کو فراہم کریں گے. تو ایک کسی بھی ہنرمند آدمی کی آپ مدد کریں اپنا. اور آج کل یاد رکھیے کورونا کی وجہ سے بہت زیادہ مسائل ہو گئے. بوڑھے لوگوں، ایک آدمی ڈرائیور ہے، ہنرمند ہے، گاڑی چلا سکتا ہے، اس کے پاس گاڑی نہیں ہے، گاڑی دینے کے پیسے نہیں، اس کو پیسے دے دیں، گاڑی خرید کر اس کو دے دیں اور اس کے پھر اپنا اوبر چلانا. نیکیاں ہمارے راستے میں پڑی ہوتی ہیں، ہم ان کو سمجھتے ہیں. ہم نے چند ایک چیزوں میں نیکیوں کو بند کیا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صاحب آئے کچھ مدد طلب کرنے کے لیے. حضور نے فرمایا تمہارے گھر میں کوئی چیز ہے؟ کہنے لگا ہاں ٹھیک ہے جی کر دو. فرمایا لے آؤ. گھر جا کے لے آئے. حضور نے فرمایا مسجد میں یہاں پہ بیٹھ کے اب حضور اس کی قبر فروخت کر رہی ہیں. حضور نے اعلان فرمایا قبر کون خریدے گا؟ اعلان بھی کر. ایک صاحب قائل کرنے لگے ایک درہم میں خریدتا ہوں. حضور نے فرمایا بھائی ایسی نہیں، اس سے زیادہ کون دے گا؟ وہ بھی. دوسرے صاحب 2 درہم میں پیسہ نہیں. حضور نے وہ
دے دی، 2 درہم لے لی، لینے کے بعد یاد رکھیے کہ اس بندے کو 1 درہم اس کو دے کے گھر کا خرچہ راشن ہے، اور فرمایا 1 درہم اسے دے کے فرمایا بازار سے کلاڑا لے کے آؤ، رسی لے کے آؤ، کلاڑا لے کے آؤ۔ وہ کلاڑا لے کے آئے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کلاڑے میں اپنے ہاتھ مبارک سے کیا ڈالا؟ دستہ ڈالا، فرمایا کہ یہ لکڑی لو، یہ رسی لو، جنگل جاؤ، لکڑیاں جو ہیں نا تو یہ نقصان تھا کہ ہنر تو تھا اس کے پاس، لکڑیاں کاٹ سکتا تھا، کلاڑا نہیں۔ اللہ کے رسول نے اس کے لیے کیسا بندوبست کیا؟ اور فرمایا کہ بھائی ایک مدت ان کو بتائی کہ اتنے دنوں تک مجھے نظر نہیں آتا، دوبارہ یہاں آ کے نفل نہیں، لکڑیاں جمع کر کے بازار لا کے بیچ، کئی دن کے بعد وہ واپس آئے، ڈھیر سارے پیسے ان کے پاس تھے، حضور نے فرمایا شاباش۔ رزق حلال کمانا یہ بہت بڑی تو علم الصانع، فرمایا ابو ذر تم کسی ہنرمند آدمی کی مدد کرو، اس کے جو نہ بھائی اس کو سرمایہ کرا کسی طرح، اگر یہ بھی نہیں کر سکتا پیسے نہیں، پھر فرمایا کہ او تصنع لأخرج، فرمایا یہ بھی نہیں کر سکتے تو کم از کم کسی اناڑی کو ہنرمند تو بنا دو، تم ڈرائیور ہو کسی کو ساتھ بٹھا کے ڈرائیور بنا دو، ایسی مثال دے رہا ہوں، ڈاکٹر بنا دو، اس کی یاد رکھیے نیکی صرف مسجد میں نہیں ہوتی ہے، جو جتنے بھی میڈیکل کالج ہیں وہ ساری نیکیوں کے، جتنے بھی انجینئر یونیورسٹیاں ہیں وہ تمام کے تمام، جتنے بھی ٹیکنیکل کالج ہیں، ہم تو اسلامی نظام کو نہیں جا سکتے۔ ہمارا تصنع لأخرج، اناڑی کو ہنر سکھا دو، ہمارے اونچا دیکھی نہیں، دیکھیوں میں ہی اونچی دیکھی۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کو مانے لگی اجازت میں یہ بھی نہ کر سکوں، آخری بات جو میں گزارش کرنے لگا ہوں نصیب سے، کیونکہ میں بھی اس مسجد میں نماز پڑھا جمعہ پڑھاتا ہوں، ہر جمعے کوئی نہ کوئی شکایت آتی ہے کہ ایک نمازی دوسرے نمازی کے ساتھ لڑ، ارے بھائی مسجد میں لڑتے ہیں، کس بات پہ لڑائی؟ آج کل تو نہیں لڑائیاں آ گئی، کس بات پہ لڑائی؟ قالینیں اٹھائیں گے نہ، کچھ جو نا میرے مختلف کا نہیں کہ قالین نہیں، بھائی حکومت کہتی ہے جو نا تھرڈے سے نہیں، اور کچھ کہتے ہیں اٹھائیں مسجد میں لڑنا، بھائی یہ تو کوئی لڑنے کی بات یعنی عجیب خدا کی شان دیکھی کہ جو عبادت کی جگہ ہے، جو عاجزی کی جگہ ہے، شیطان ہمیں وہاں لڑا دیتا ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بھائی یا رسول اللہ اگر میں یہ بھی نہ کر سکوں، نہ کسی ہنرمند کی مدد، پیسے نہیں، اور نہ ہی میرے پاس کوئی ہنر ہے کہ میں کسی کو ہنر سکھاؤں، اللہ کے رسول نے فرمایا ابو ذر توجہ سے سنیں، اپنے شر سے دوسروں کو محفوظ کرو، فرمایا کہ یہ تیرے لیے تیری جان کا صدقہ ہوگا۔ کیا ہوگا؟ ہمارے ہاں جان کا صدقہ کیا ہوتا ہے؟ کالا وغیرہ گاڑیاں دو میں، اور تصور یہ ہے، یاد رکھیے سمجھا نہیں جاتا ہے کہ یہ کالا بکرا سارے ہمارے کالے کام لے کے چلے، بھائی دوسروں سے کسی کو گالی نہیں دینی، کسی کی غیبت نہیں کرنی، کسی کے اوپر بہتان، کسی کے اوپر تہمت نہیں لگانی، کسی کے بارے میں کوئی بری بات نہیں کرنی، یاد رکھیے اپنے شر سے دوسروں کو محفوظ رکھو، یہ بھی تیری ذات کے اوپر تیرا کیا ہوگا۔ اب میں بھی سوچوں کہ مجھ سے کسی کو کیا تکلیف پہنچتی ہے، آپ بھی سوچیں کیا میری وجہ سے، یاد رکھیے میں گھروں کی تو بات نہیں کرتا، مسجد میں کسی کے ساتھ تلخی ہے، شکل قدر ہے، نہیں رکھو قدر، بھائی جس کے ساتھ بھی کوئی تلخی ہے آج ختم کر دیں،
گلے ملنا کوئی ضروری نہیں، دل ملنے چاہیے، معذرت کر لیں، بھائی مجھ سے کوئی ہوتا ہی ہو یا میری وجہ سے کوئی تکلیف پہنچے، ختم کر دیں۔ اپنے شر سے دوسروں کو کیا کرتے ہیں؟ یہ سلام کیا چیز ہے؟ السلام علیکم، یہ پیغام ہوتا ہے کہ بھائی آپ کو میری وجہ سے کوئی تکلیف، میری طرف سے آپ سلامتی میں ہو۔ اگلا کہتا ہے وعلیکم السلام، ہاں جی مجھے وہ اکبر کا دینی نہیں یاد آ رہا ہے، میں نے اپنی کتاب میں بھی اس کا ذکر کیا ہے، جو اکبر کا دینی نہیں تھا اس میں انہوں نے سلام کی جگہ کیا رکھا؟ اپنا نام ڈال دیا، یعنی السلام علیکم کی جگہ کیا بول؟ اللہ اکبر۔ اللہ اکبر میں اللہ کی نہیں، اکبر اس کا نام ہے۔ یہ حکمران پتہ نہیں کیا کچھ کرتے ہیں۔ کبھی تاریخ پڑھے مجھے بڑی حیرانگی ہوتی ہے کہ یہ مشہور ہونے کے لیے پتہ نہیں کیا کچھ کرتے ہیں۔ السلام علیکم کی جو اللہ اکبر، ان کا نام تھا جلال الدین اکبر۔ کہتے ہیں وعلیکم السلام، کہتے ہیں تاریخ پڑھے اس میں لکھا ہوا ہے اس کی جگہ انہوں نے مقرر کیا تھا جلال، کوئی جلال الدین، سلام میں بھی اپنا نام اور جواب میں بھی اپنا نام۔ لیکن جیسے ہی وہ قبر میں اترا نا، اس کے ساری کارروائی اس کے ساتھ قبر میں چلی گئی، اللہ کا دیا ہوا، اللہ کے رسول کا دیا ہوا السلام علیکم وعلیکم السلام ابھی تک ہے، آپ دیکھتے۔ لیکن آج ایک اور ہوتا نا دین الہی اکبر کرنا عظیم، آج کل ایک اور دین الہی نکلا ہے، کیونکہ آج کل سلام کی جگہ شور کرتے ہیں، سلام ہیلو، زیادہ ہی کوئی ماڈرن ہو تو پھر آئے کہاں السلام علیکم۔ السلام علیکم ایک معنی تو السلام اللہ کے ناموں میں سے اس کا ترجمہ ہی ہوتا ہے السلام علیکم، اللہ ہمارا بگڑ نام، کتنی پیاری دعا، وعلیکم السلام، یہ بھی دعا کہاں کر ہائے، ہائے کا ہونا ہائے تیری موت، ہائے تیری تباہی، یہ دین الہی کا نیا ایڈیشن ہے۔ یہ جدید جسے کہتے ہیں نا کہ جدید جاہلیت، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں مسلم کو بھی مسلم شریف میں پوچھا گیا ہے لیکن بہترین عمل کون سا ہے؟ فرمایا تو چاہے تو کہاں کھانا کھلاؤ، جو اس سال بھائی صاحب نہیں کھا چلے گزر ہے، گزر یہاں بہانا نہیں کر سکتا بھائی کھانا کھلانا کسی بھوکے آدمی کو یہ اونچا مال میں سے ہے۔ تو فرمایا کہ وَتَفْشُ السَّلَامَ عَلَىٰ مَنْ عَرَفْتَ وَبَلَّغْ تَعْرِفْ، فرمایا سلام کو پھیلاؤ اور سلام کرو، جس کو جانتے ہو اس کو بھی سلام کرو اور جس کو نہیں جانتا اجنبی اس کو بھی سلام پھیلاؤ۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بازار جاتے تھے اپنے شاگرد کے لیے، صبح جاتے تھے، جا کے سلام کر کے بازار میں واپس آتے، کوئی خریدتے نہیں تھے۔ شاگرد کہنے لگے حضرت آپ صبح جاتے ہیں میرے مجھے لے کے آدھا گھنٹے کے بعد واپس آتے ہیں، کچھ خرید کے نہیں بتا تو جاتے ہیں؟ میں نے کہا میں خریدنے نہیں جا رہا، میں سلام کرنے جاتا ہوں، مسلمانوں کو سلام کروں، کیونکہ میرے گھر میں تو کوئی مسلمان آتا، بازار جا کے مسلمان ہے سب کو سلام کرتا ہوں۔ حضور نے فرمایا کہ افشاء السلام، اونچے اعمال میں سے کیا ہے؟ سلام کو پھیلانا۔ بارہ میں گزارش یہ کرنا تھا کہ اپنے شر سے حضور نے فرمایا ابو ذر دوسروں کو اپنے نقصان سے اپنے ضرر سے دوسروں کو محفوظ رکھو۔ بھائی کچھ اور نہیں کر سکتے، کسی ہنر مند کی مدد نہیں کر سکتے، کسی کو ہنر نہیں سکھا سکتے، شرارت سے تو باز آ سکتے ہیں نا، اپنے ہاتھ پیر اپنی زبان کو تو سنبھال سکتے ہیں، کسی کو نقصان تو نہ دے، فائدہ نہیں دے سکتے، نفع نہیں پہنچا سکتے، اتنا تو ہو سکتا۔ دیکھیے دوسری حدیث آتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ کرام سے کہ تمہارے ہاں اپنے قریب آدمی کون ہے؟ مفلس کس کو کہتے ہیں؟ جس کے پاس پیسے ہوں، بڑا آسان سا سوال ہے، یہ کون سا جو ہے کہتے ہیں $1 ملین کا سوال ہے، جس کے پاس پیسے نہیں وہ بھی اس سے غریب بھی۔ میں اس غریب کی بات نہیں کر رہا، یہ تو چھوٹا موٹا غریب ہے۔ فرمایا کہ میں اس
اس آدمی کی بات کر رہا ہوں کہ جو قیامت کے دن محشر کے میدان میں قریب ہو جائے. فرمایا اس کے پاس بڑی نمازیں ہوں گی, نفل نمازیں, بڑے روزے ہوں گے, حج ہوں گے, عمرے ہوں گے, زکوٰۃ, صدقات, یہ چیزیں ہوں گی. لیکن ہوگا کیا؟ جب اللہ کی عدالت لگے گی, انصاف ہونے لگے گا, کسی کو اس نے گالی دی ہوگی, کچھ نمازیں وہ لے جائیں, سن رہے تھے, کسی کو دھکا دیا ہوگا, کچھ روزے وہ لے جائے گا. اور یہاں حضور فرماتے ہیں کسی کی جو نہ بھائی کسی جگہ پہ پلاٹوں پہ قبضہ کیا, کسی کی زمین پہ قبضہ کیا ہوگا, کچھ حج وہ لے جائیں. فرمایا ہوتے ہوتے اس دیکھنا اپنے شر سے دوسروں کو محفوظ نہیں رکھا ہوگا, ہوتے ہوتے اس کے جو نہ بھائی گناہ, اس کے جو ہے جرائم زیادہ ہوں گے, اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں. کچھ لوگ آئیں گے مطالبہ کریں اس نے مجھے گالی دی تھی, ان لوگوں کے گناہ کی اس کے سر پہ ڈال دی جائیں, اس کی نیکیاں ختم ہو گئی. اس کی پتہ یہ چلا کہ قیامت کے دن جو تبادلہ کے لیے جو کرنسی ہے نا وہ ڈالر, وہ سونا بھی نہیں, چاندی نہیں, ڈالر نہیں, پاؤنڈ نہیں, وہ نیکیاں ہیں. اگر کسی کے ساتھ ظلم کیا ہے تو نیکیوں سے اس کی تلافی کرنی پڑے, کٹوتی ہو. فرمایا کہ یہ آدمی نمازیں بھی ہو, روزے بھی, حج بھی, صدقات بھی, لیکن حشر کے میدان میں یہ خالی ہاتھ ہوگا. فرمایا کہ میری نظر میں سب سے بڑا مفلس اور غریب یہ آدمی